ہمارے تو ائمہ کے فرامین میں ہے من زعم، جس کو یہ گمان باطل ہو گیا، جس نے یہ سمجھ لیا ان الکتاب مبہم، کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، فقد ہلک و اہلک، خود بھی ہلاک ہو گیا اور جس کو اس نے یہ بات بتائی اسے بھی ہلاک کر دیا۔ کتنے لوگ قرآن کو سنجیدگی سے پڑھتے ہیں یہ سمجھ کر کے جو پڑھ رہا ہوں وہ دین ہے؟ کیا ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں اس کا کون سے میننگ ہو، اس کے 20 میننگ ہو، اس کے 25 میننگ ہو، اس کے 70 میں ایسی باتیں بتائیے۔ ایسا بندہ کہتا ہے بہتر ہے نہ ہی پڑھو، چومتے چاٹتے رہو، ثواب ملتا ہے اس سے۔ سمجھنے کی کوشش، دین لینے کی کوشش نہ کرو۔ اس جرم کی سزا اللہ نے نہیں دینی، اس امت کو دینی ہے، دے رہا ہے۔ یہ توہین قرآن جو سارے مل کے کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو قرآن مجید کے اندر یہ جاننے کے خواہش مند ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ سب قرآن کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے ان کا کیس لگے گا عدالت میں۔ جب رسول کہے گا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، سارے کھڑے ہوں گے وہاں پر، اور خدا کہے گا کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں قیامت تک کے لیے ایک کتاب کو ہدایت کی کتاب قرار دے رہا ہوں، اور تم کہتے تھے اس کے کئی میننگ سمجھ نہیں آتے۔ تمہاری جرت کیسی ہو یہ بات کرنے کی؟ تم نے مجھے اتنا ناسمجھ سمجھ لیا تھا، اتنا مجھے تم نے کم پڑھ سمجھ لیا تھا کہ میں جو انسانیت کی ہدایت کا ذمہ دار ہوں، لاسٹ کتاب ان کو دے رہا ہوں، وہ بھی ایسی کی جو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے تو ائمہ کے فرامین میں ہے من زعم، جس کو یہ گمان باطل ہو گیا، جس نے یہ سمجھ لیا ان الکتاب مبہم، کہ اللہ کی کتاب مبہم ہے، فقد ہلک و اہلک، خود بھی ہلاک ہو گیا اور جس کو اس نے یہ بات بتائی اسے بھی ہلاک کر دیا، جس نے اللہ کے قرآن کے بارے میں اس قسم کے جوکس عام کیے۔